الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ بزم امام احمد رضا کے توسط آج درس قرآن کی چھٹی نشست رکھی گئی ہے۔ اللہ کریم ان کے علم اور عمل میں مزید برکت رفعت عطا فرمائے۔ بلاتاخیر بزم کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید والفرقان الحمید کی تلاوت کرنے کے لیے ملتمس ہوں حافظ داؤد اتاری صاحب سے اس خیال کے ساتھ کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب ثنا ہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ملتمس تو محترم جناب داؤد اتاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بہت ہی پیاری حاضری پیش فرما رہے تھے محترم جناب داؤد اتاری صاحب۔ اللہ کریم ان کے علم اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملتمس محترم جناب ایشان اتاری صاحب سے پرزور نعروں سے استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے۔ جناب زغرا کے صدقے میں پھر ایسی شام آئے، جناب زغرا کے صدقے پھر ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، غلام زغرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زغرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پر تلی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل، سبحان اللہ. اور یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی جناب
انشاءاللہ سب اللہ کریم ان کے علم اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق الرحمن رضوی جی رحمہ کو خطاب کی دعوت دے رہا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مشتبہ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر ان کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہی اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے، حبیب کبریا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سرابا ہوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مصطفیٰ صلی علیہ اردو نعروں سے استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت. سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. کہ تحقیق ہم نے ایک رسول بھیجا تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، اس نبی پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ نبی تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں اور تم پر مشفق اور تم پر مہربان ہیں. اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر جس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے وہ ہے حضور کی اپنی امت سے محبت. کتنی محبت ہے اس امت سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو. علماء کرام فرماتے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور نے بہت سے معاملات میں تخفیف کی ہے تاکہ میری امت مشقت میں نہ پڑے. اب نماز عشاء کو لے لیجیے، حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اپنی امت کو نماز وتر کے لیے یہ حکم دوں کہ رات کے آخری پہر میں نماز وتر کا اہتمام کریں، جبکہ سرکار کا معمول یہی تھا. حضور جب رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، حضور نماز وتر اس وقت پڑھا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اپنی امت سے کہوں رات کے آخری پہر تک نماز عشاء یا کم از کم نماز وتر کی پابندی کی جائے.
مگر حضور نے فرمایا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو سرکار نے حکم نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور رات کو کبھی نماز پڑھتے یعنی نوافل، اور کبھی سرکار آرام فرماتے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں پابندی کروں نا تو اللہ رب العزت کہیں میری امت پر اس کو فرض نہ کر دیں۔ اب نماز تراویح جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور دوسرے دن صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کہ حضور ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے، اور صحابہ کرام نے اپنی موجودگی کا اظہار کھانس کر بھی دیا تاکہ حضور کو پتہ چل جائے کہ حضور کے غلام آئے ہوئے۔ تو حضور تشریف لائے، فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ فرمایا اس لیے اگر میں نے اس پر دوام اختیار کیا تو کہیں اللہ اس نماز تراویح کو تم پر کہیں فرض نہ کر دے۔ اب مسواک کو لے لیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اپنی امت پر مسواک کو لازم کر دوں۔ حضور فرماتے کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، حضور نے مسواک کو لازم نہیں کیا۔ یعنی وہ میں یہ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ حضور کی اپنی امت سے محبت کتنی ہے۔ آپ حج کو لے لیجئے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر پوچھا حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب اس صحابی نے پوچھا، حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، مگر حضور نے فرمایا نہیں، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ امت سے محبت۔ سرکار جب صبح کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو حضور کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی۔ حضور قرات چھوٹی کرتے تھے، اس لیے کہ کئی عورتیں ایسی ہوتی تھیں کہ جن کے بچے رو رہے ہوتے تھے اور انہوں نے جا کے ان کو دودھ پلانا ہوتا تھا تو سرکار مختصر قرات کرتے تھے۔ اچھا، حضور خطبہ تھوڑا دیتے تھے، وعظ تھوڑا کرتے تھے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مولوی صاحب ذرا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دبا کے رکھو، یہ معیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں واعظ کیا کریں، بلکہ خواتین آئیں۔ تو خواتین نے کہا حضور آپ مردوں کو تو واعظ کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی دن مختص کریں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جمعرات کے دن یعنی یوم الخمیس ان کے لیے مختص کیا، فرمایا کہ اس دن میں تمہیں واعظ کروں گا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام آئے کہ حضرت ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی واعظ کیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں روزانہ واعظ کیا کریں، آپ روزانہ بیان کیا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا اس لیے کہ میں تمہاری بھی ایسی ہی رعایت کروں گا کہ جیسی ہماری اللہ کے نبی رعایت کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے کہ نہیں، اگر میرا واعظ مسلسل رہا تو تم کہیں اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جاؤ کہیں۔ تو سرکار کے جو خطبے ہیں، جمعے کے خطبے، اگر آپ انہیں پڑھیں تاریخ میں تو وہ مختصر خطبے، کیوں کہ کہیں امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ واعظ کرنے والا خطبوں کو، بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے فقیہ ہونے کی علامت پتہ ہے کیا ہے؟ نمازوں کو لمبا اور خطبوں کو مختصر۔ نمازوں کو لمبی نماز کون سی؟ جو اکیلی پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ نہیں، امام لمبی جماعت نہ کرے، مختصر جماعت کے ساتھ۔ اور خطبوں کے لیے بھی کیا ہے؟ مختصر خطبے ہونے چاہیے۔ ہاں، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ دیں، مگر اتنی بھی سستی نہیں ہونی چاہیے کہ آج بعض دفعہ ہماری قوم 10 منٹ کی اگر ہو جائے نماز فجر یا 11 منٹ کی تو لوگوں پر وہ بھی بھاری گزرتی ہے۔ اگر آپ پڑھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بڑی بڑی صورتیں 1 رکعت میں پڑھا کرتے تھے،
بڑی بڑی صورتیں. تو یہ وہ چیدہ مثالیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو امت سے محبت ہے. اسی طرح جو ہے اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے جو اس امت پر خصوصی شفقت فرمائی ہے وہ کسی اور امت پر نہیں فرمائی. اب اس کی مثال لیجیے. گزشتہ اقوام نبیوں کی جو امتیں تھیں ان کے لیے یہ حکم تھا اپنی عبادت گاہ میں جا کر ہی عبادت کر سکتی تھی، جبکہ اللہ نے اس امت کے لیے خاص کرم کیا کہ اللہ نے اس پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا. تو اس امتی کے لیے زمین کا ہر حصہ جو پاک ہے وہ اس کے لیے مسجد ہے. آپ کہیں پر بھی نماز پڑھیں آپ کی نماز ہو جائے گی. مگر گزشتہ امتوں کے لیے کیا تھا؟ صرف اسی جگہ پر ہی نماز پڑھنی ہوگی جو عبادت کے لیے مختص کی گئی. تو یہ دیکھیں یہ رب کی اس امت پر شفقت ہے اپنے حبیب کے صدقے. اس دور میں اگر کسی کپڑے پر گندگی لگ جاتی تو کپڑے کو کاٹ کر پھینکنے کا حکم ہوتا تھا، مگر اس امت پر کیا ہے؟ اس کپڑے کو دھو ڈالو آپ کا کپڑا پاک ہو گیا. کپڑے کو دھو ڈالو کپڑا پاک ہو گیا. تو ہزار ہاں اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت پر خصوصی شفقتیں اور خصوصی رعایتیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اس امت پر شفقت ہے اس کی ایک واضح مثال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نامدار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جناب آدم علی نبینا علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی اولاد میں سے کئی دوزخ میں جا رہے ہوں گے اور کئی جنت میں جا رہے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر میرا ایک امتی وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اور فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہوں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام میرے مصطفیٰ کو آواز دیں گے اور کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جب آدم علیہ السلام کی آواز حضور تک پہنچے گی تو حضور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اور پھر سرکار اس فرشتے کے پیچھے پیچھے چلیں گے کہ جو حضور کے امتی کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوگا. اور حضور فرمائیں گے چھوڑ دے میرے امتی کو، کہاں پکڑ کے لے کے جا رہا ہے؟ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی ہم تو وہی کرتے ہیں اللہ جس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہ کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے. تو کہیں گے اللہ کے نبی ہم تو رب کے حکم کے پابند ہیں نا، تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم نافرمانی نہیں کر سکتے. اب فرشتے حضور کے امتی کو لے کے جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن میں اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑوں گا اور پھر میں اپنے ہاتھ کے اشارے سے اللہ کے عرش کی طرف اپنا ہاتھ کا اشارہ کروں گا، اپنے ہاتھ کا اشارہ اللہ کے عرش کی طرف کروں گا. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اے فرشتو جو میرا نبی محمد کہتا ہے تم اس کی اطاعت کرو، تم اس کی اطاعت کرو. اب فرشتے جو ہے حضور کے اس امتی کو چھوڑ دیں گے. اب چھوڑنے کے بعد اب وہ امتی آئے گا میزان عمل پر. اب سرکار اپنے دامن سے ایک سفید پرچی جو ہے حضور اس کے دائیں پلڑے میں جو میزان کا ہوگا اس میں ڈالیں گے، اس سے وہ بھاری بھرکم ہو جائے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی. اب فرشتے اس کو لے کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا ٹھہرو تو صحیح، میں ذرا اس نورانی چہرے والی شخصیت کا شکریہ تو ادا کروں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے میری بخشی فرمائی ہے. اب وہ جب بندہ حضور کی بارگاہ میں آئے گا تو کہے گا آپ کون ہیں؟
آپ کون ہیں اور آپ نے مجھ پر اتنی کرم نوازی کی؟ تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرمائیں گے اے بندے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں. اور حضور فرمائیں گے یہ جو پرچی میں نے تیرے نامہ اعمال میں ڈالی ہے یہ پرچی وہ ہے جو تو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا. سبحان اللہ. کثرت کے ساتھ اللہ اکبر. اور ہمارے علماء کرام فرماتے بڑی پیاری حدیث ہے کہ چند لوگ جہنم میں آگ کے عذاب میں جل رہے ہوں گے اور پھر جناب جبرائیل جا کے ان بندوں سے کہیں گے حضور کے امتیوں سے او خدا کے بندے جل رہے ہو آگ میں تڑپ رہے ہو اس نبی کو پکارو نا. تو جناب جبرائیل جا کے حضور کے امتیوں سے کہیں گے اگر جہنم سے نکلنا ہے تو اس نبی کو پکارو. تو جب وہ امتی جہنم میں میرے مصطفیٰ کو پکاریں گے تو اللہ فرمائے گا اے فرشتوں انہیں نکالو یہ میرے نبی محمد کی امتی ہیں. سبحان اللہ. تو قیامت کے دن جہنمی بھی اگر سرکار کا نام لیں گے تو اللہ ان کی بھی جان چھوڑ دے گا. ان کی بھی جان چھوٹ جائے گی جہنم سے جب وہ حضور کا نام لیں گے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام لو تاکہ قیامت کے دن بھی تمہیں حضور کا نام یاد رہے. ورنہ یاد رکھیں گے قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا کئی لوگ قیامت کی وحشت و دہشت سے تیرے نبی کا نام بھول جائیں گے. کئی لوگ نام بھول جائیں گے حضور کا اتنی وحشت و دہشت ہوگی. اس لیے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. اس دن ہر ایک بندہ اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیگم سے اپنے بیٹوں سے سب سے بھاگ رہا ہوگا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی نفسا 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 نفسی 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 یہی چل رہا ہوگا. کسی کو اپنا ہوش ہی نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ لوگ قبروں سے برہانہ نکلیں گے بغیر لباس کی قبروں سے نکلیں گے. تو اما عائشہ فرماتے حضور لوگوں کو حیا نہیں آئے گا؟ حضور نے فرمایا عائشہ تو حیا کی بات کرتی ہے؟ اس دن قیامت کی ہول ناکیاں اتنی ہوں گی کسی کو اپنے علاوہ کسی کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں ہوگی. کسی کی طرف نظر ہی نہیں ہوگی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سب سے پہلے قبر سے اٹھنے کے بعد لباس اللہ مجھے پہنائے گا اور پھر میرے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گا. اللہ اکبر. تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ انبیاء کرام کے لیے ممبر رکھے گا اور ہر ایک نبی اپنے ممبر پہ جلوہ افروز ہوں گے. اور حضور فرماتے کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوا نہیں ہوں گا بلکہ میں کھڑا ہوا ہوں گا. یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی اپنی امت سے محبت کتنی ہے. تو حضور فرماتے میں کھڑا ہوا ہوں گا اور سب کو اللہ جنت میں جانے کا حکم دے گا. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں سمجھوں گا کہ شاید اللہ مجھے بھی جنت میں جانے کا حکم دے گا. اے نبی آپ بھی تشریف لے جائیں. اور حضور فرماتے اگر میں جنت میں چلا گیا تو پھر میری امت کی پریشانی کو کون دور کرے گا؟ اگر میں جنت میں چلا گیا تو میری امت تو باہر کھڑی ہوئی تو اس کی پریشانی کو دور کون کرے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے گا اے نبی آج آپ کی امت کا فیصلہ ویسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ چاہیں گے. ویسے ہی ہوگا جیسے آپ چاہیں گے. تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں رب کی بارگاہ میں شفاعت کا جب مجھے اذن ملے گا اور میرے کئی امتی جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور پھر میں رب کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کر کر کے انہیں جہنم سے نکالوں گا یہاں تک کہ میری شفاعت کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک میرے سارے امتی جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہو جائے. جب تک میرے سارے امتی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ اللہ نے اپنے نبی کو 3 دعاؤں کا اختیار دیا. ہر نبی کو دعاؤں کا اختیار دیا تھا اور انبیاء کرام نے وہ دعائیں دنیا میں مانگ لی اور حضور نے وہ 3 دعاؤں میں سے ایک دعا سنبھال کے رکھی ہے. اچھا 2 دعائیں حضور نے دنیا میں مانگی ہے. کب؟ جب حضور نے 2 دفعہ فرمایا تھا نا اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی. یہ 2 دفعہ حضور نے فرمایا. تو گویا کہ سرکار نے 3 سوالوں میں سے 2 سوال تو دنیا میں کر لیے. 2 دفعہ فرمایا نا اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی اور 3ری مرتبہ کے سرکار نے بچا کے رکھا ہوا ہے. تو
تو اعلیٰ فرماتے ہیں حضور نے 2 دفعہ دنیا میں مانگا وہ بھی امت کے لیے، اور جو تیسری مرتبہ کا سوال بچا کے رکھا ہوا ہے آخرت میں وہ بھی امت کے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، وہ بھی امت کے لیے سنبھال کے رکھا۔ پھر میرے امام یہاں پر بڑا کمال کا شعر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے رضا، جو ہم غریبوں کو نہیں بھولا، آپ اپنی عادت بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے اس نبی کو یاد کریں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے اپنی امت کے ساتھ محبت۔ اتنی محبت کسی نبی کی اپنی امت سے نہیں ہوگی جتنی میرے مصطفیٰ کے اپنی امت سے، جو حضور نے لمبے لمبے سجدے کیے رات کے آخری پہر میں امت کے لیے کیے ہیں۔ آپ سرکار کی ساری سیرت طیبہ پڑھیں، حضور کے اعلان نبوت کے 40 سال کے بعد حضور کی 63 برس یعنی 23 سال کا جو عرصہ ہے نبوت کا، کہیں پر بھی آپ کو حضور کے یہ کلمات نہیں ملیں گے حضور نے کہا ہو اے پروردگار حسن و حسین، فاطمۃ الزہرا، علی، ابو بکر، عمر، 10 مبشرہ خلفائے راشدین کے لیے خصوصی دعاؤں، کہیں بھی ذکر نہیں ملے گا۔ ہاں آپ کو کثرت کے ساتھ یہ لفظ ملیں گے حضور کے، اب وہ سرکار کے رات کے نوافل دیکھے جائیں یا سرکار کی جو وہ عبادتیں دیکھی جائیں، یہ لفظ ملیں گے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم رب حب لی امتی، یہ جملے کثرت کے ساتھ ملیں گے، کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ اس لیے کہ سرکار اس صدیق کے دعا کریں کہ جن کے متعلق میرے مصطفیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اے صدیق، اللہ میری امت میں سے سب سے پہلے تم وہ واحد شخص ہو کہ رب جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو رب نے جن کے ساتھ یہ وعدے کیے ہوئے ہیں تو سرکار ان کے لیے دعا، حضور تو اپنے گناہگار امت، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کرواؤں گا۔ اللہ اکبر، کبیرہ گناہ کرنے والے، اس لیے کہ کبیرہ جو گناہ کا جو تعلق ہے اس کی توبہ کا تعلق دنیا میں ہے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ مگر حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں قیامت کے دن اپنی امت کے ان گناہ گاروں کی بخشش کروں جو کبیرہ گناہ والے ہوں گے، جو ہوں گے صغیرہ والے، ان کے لیے صدیق بخشش کی دعا کریں گے، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ ان کے لیے عمر ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ ان کے لیے عثمان ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ ان کے لیے علی ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ ان کے لیے اویس کرنی ہاتھ اٹھائیں گے، جن کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کی دعا کے صدقے اللہ قبیلہ بنو تمیم کی بکریوں کے بال کے برابر میری امتیوں کی بخشش فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار کے ان کے لیے کبیرہ گناہ کرنے والے سرکار ان کی بخشش فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں میرے مصطفیٰ کی اپنی امت سے محبت۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں اچھا جب کوئی بندہ خاص ہو نا، بڑا ہو، اس سے کوئی نسبت رکھنے والا ہو نا، تو وہ بڑے کی وجہ سے وہ بھی لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے پلے بھرے رہندے، تو بندہ خود تو مگر لجپال کہتے ہیں نا بڑے آدمی کو، تو لجپالوں کے جب لڑ لگ جاتا ہے نسبت سے تو اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے، جناب جانتے نہیں میں فلاں کا بندہ ہوں۔ تو یقین کریں معاملہ ایسا ہی ہے، میں اور آپ تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے، مگر ہماری نسبت حضور سے ہو گئی ہے تو ہم بھی بڑے ہو گئے۔ وہ کیسے؟ ابھی میں نے آپ کو حدیث بیان کی کہ جناب آدم کہیں گے اے محمد یہ آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، آؤ ذرا ان کو چھڑواؤ۔ تو میری آپ کی صفائی حضرت آدم کیوں کر رہے ہیں؟ حضور کی وجہ سے۔ جناب جبرائیل نے معراج کی رات حضور سے کہا تھا اللہ کی بارگاہ سے یہ میرے لیے اذن لے کے آنا، قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں پر بچھاؤں۔ تو میرے اور آپ کیسے کہ کرتوت اعمال تو ہے نہیں، تو مجھے اور آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے جناب جبرائیل پر کیوں بچھا رہے ہیں؟ حضور کی وجہ سے بچھا رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہم بھی اچھے ہو گئے۔ تو کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضور ایسی بجلی کے ساتھ ہم گزر جائیں جبریل کے پروں کو پتہ بھی نہ چلے۔
کانٹا غم روزگار کا میرے جگر سے یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ پھر ایک جگہ بڑا دلکش نقشہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جب سرکار کے امتی پل صراط کے بالکل منہ پہ آ جائیں گے نا, اب وہ کتنی پل صراط, اللہ اکبر. اچھا پل صراط پہ اندھیرا ہوگا, ایک تو پل صراط پہ اندھیرا ہوگا, بالکل تاریکی تاریکی ہوگی, نمبر 1. نمبر 2 بال سے زیادہ باریک, نمبر 3 تلوار سے زیادہ تیز. تینوں چیزیں وحشت والی ہیں. ایک ہے بھی پل اور وہ بھی اندھیرے میں, اور ہے بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز, اور وہ بھی تاریکی کے اندر. یہ تو اور پریشانی والی بات ہو گئی. مگر اہل ایمان کے لیے اس میں خوشخبری ہے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ اہل ایمان پل صراط سے اپنے ایمان کی نور کی روشنی میں گزریں گے پل صراط سے. تو اس لیے کہا اپنا ایمان مضبوط کرو, ایمان میں اضافہ کرو. تو جس کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا اس کے ایمان کی روشنی بھی اتنی زیادہ ہوگی. سبحان اللہ. جبھی تو کہا جاتا ہے نبی تو ایسے گزریں گے جیسے اس کی تو مثال بھی نہیں دی جائے جتنی تیزی کے ساتھ گزریں گے. حضور نے فرمایا کوئی گھوڑے کی مانند دوڑتے ہوئے, کوئی کیڑے کی مانند رینگتے ہوئے, اور کوئی اپنی سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے. کیوں؟ ایک تو اعمال کی کمزوری اور پھر ایمان کمزور, کیونکہ ایمان کی روشنی تو ہے ہی نہیں. ایمان کی روشنی تو اس وقت جب امت پل صراط کے منہ پہ پہنچے گی تو پھر میرے امام نے وہ نقشہ کھینچا, اہل صراط روح امی کو خبر کریں. اہل صراط یعنی یہ جو پل صراط کے ارد گرد جتنے کھڑے ہوئے ہیں فرشتے, اہل صراط روح امی کو خبر کریں. روح امین یعنی جبریل امین. اہل صراط روح امی کو خبر کریں, جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں. وہ جو آپ نے وعدہ لیا تھا نا حضور آپ کی امت گزرے گی, تو بتاؤ جناب جبریل علیہ السلام کو اہل صراط روح امی کو خبر کریں, جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں. آئیے جناب پر بچھائیے, حضور کی امت گزرنے لگی ہے. اور ان فتنہائے محشر سے کہہ دو حذر کریں, آتے ہیں نازوں کے پالے راہ سے گزر کریں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے نازوں کا پالا کہا ہے, اور حقیقت بات ہے نازوں کے پلے ہوئے ہیں ہم تو. جہاں بنی اسرائیلی ایک گناہ کریں ان کے چہرے مسخ ہو جائیں, ان کی دیواروں کی دروازوں کی چوکھٹوں پہ لکھ دیا جائے, دل پہ سیاہ نقطے لگا دیے جائیں, ان کی شکلیں مسخ کر دی جائیں, تو ہم تو نازوں کے پلے ہوئے ہیں. گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں, پھر بھی جو ہے خوشی خوشی دندناتے پھر رہے ہیں, تو ہے نا نازوں کے پلے ہوئے. تو کیا فرمایا, ان فتنہائے محشر سے کہہ دو حذر کریں, آتے ہیں نازوں کے پالے راہ سے گزر کریں. اور پھر میرے امام کیا فرماتے ہیں, بد ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے. آقا برے ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے, اپنے کھاتے میں ڈالیے نا ہمیں. بد ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے, آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. تو حضور ہم آپ کے غلام ہیں, بس کرم فرمائے, آپ کرم فرمائے. تو کیا فرماتے اعلیٰ حضرت کہ سرکار کے امتی کی یہ شان ہے, سرکار کی امتی کی. فرماتے ہیں کہ جب امتی پل صراط پہ آئے گا تو اب امتی کو ڈر لگے گا, کیسے میں گزروں. میرے امام کیا فرماتے ہیں, سرکار آ کے تھپکی دیں گے, رب سلم سلم کی دھارس سے پل پر ہم کو پار لگاتے یہ ہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے شفقت, اپنی امت سے محبت کما حق ہو کبھی بیان نہیں کی جا سکتی. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ میرے مدنی آقا جب ظاہری حیات میں تھے تو لمبی لمبی نمازیں, جب حشر کا میدان ہوگا تو لمبے لمبے سجدے, ایک ایک سجدہ ایک ایک ہفتے کے برابر کا ہوگا, اور 3 سجدے کریں گے میرے مصطفیٰ. اور جب چوتھے سجدے پہ جانے لگیں گے تو جناب جبریل آ کے سرکار کا ہاتھ پکڑ لیں گے. اللہ فرمائے گا, اے جبریل جا اے نبی کا ہاتھ پکڑ, ارفع رأسک یا محمد, اے محمد سر اٹھاؤ, مانگو کیا مانگتے ہو, کس کی شفاعت کرتے ہو, قبول کی جائے گی, جو مانگو گے دیا جائے گا. تو چوتھا سجدہ جو ہے چوتھے ہفتے کا جب ہوگا نا تو جبریل آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے, نبی مانگو کیا مانگتے ہیں. تو حضور کیا فرمائیں گے, پروردگار رب حب لی امتی, میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے, بس میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے. جب اللہ حضور کی امت کا معاملہ حضور کے سپرد کر دے تو پھر سرکار تو جنت میں داخل فرما دیں گے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو. پروردگار یہ
درس قرآن کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.